بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز 24 کے اسٹوڈیو سے پروگرام طلوع شمس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وحید مراد۔ ناظرین، اکثر اوقات شاعر، مورخین اور محققین اپنے مذہبی اور قومی تعصب کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قلم اور قدم کو حرکت میں لاتے ہیں۔ شاعر اور مورخین اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ابن آدم میں سے ایک کو ذل الہی اور دوسرے کو ابلیس تعبیر کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شاعر سے کروانے جا رہے ہیں جس نے ان تعصبات کو پیچھے چھوڑا اور اس دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے انگلش پوئٹری شروع کی اور اس میں ایک شاہکار لکھ ڈالی، جناب فاروق اعظم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ سر پہلے تو آپ کو مبارک ہو کتاب لکھنے پہ کہ آپ نے ایک ایسی شاہکار لکھ ڈالی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، آپ بھائی لوگوں کا پیار ہے، محبتیں ہیں، تو اس مقام پہ آج پہنچا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اے پرائڈ فار می۔ فاروق اعظم صاحب، ہم نے آپ کو کرکٹ کھیلتے دیکھا، کرکٹ دیکھتے دیکھا، بیڈمنٹن کھیلتے دیکھا، یہ شاعری کب شروع کی؟ شاعری سے لگاؤ جو میرا ہے وہ کافی پرانا ہے۔ آئی تھنک اس وقت میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب میں نے اپنی پہلی پوئم لکھی۔ اچھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے میں ان پوئمز کو سنبھال کے نہ رکھ پایا، اور جب میں یونیورسٹی لیول پہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا جو ورک ہے یہ واقعی پبلش ہونے والا ہے۔ جب میں نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ ورک شیئر کیا، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا، اور کچھ ایسے مہمان آتے تھے یونیورسٹی میں جو اسکالرز آتے تھے ان کے ساتھ شیئر کیا، تو سب نے کافی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز نے مجھ میں یہ کانفیڈنس بلڈ کیا کہ میں اپنا ورک جو ہے وہ پبلش کراؤں۔ فاروق اعظم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی زبان میں شاعری کرنے والوں کو وہ مقام نہیں ملتا اور معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا، ریاست ان کی مدد نہیں کرتی۔ آپ نے ایک دوسری زبان میں ایک دوسرا میڈیم اختیار کیا شاعری کی، تو کوئی خوف نہیں تھا کہ ناکامی ہوگی یا کس طرف بیٹھے گا یہ سب؟ وحید، بات یہ ہے، ناکامی کا خوف یا فیلئر کا خوف ان کو ہوتا ہے جو بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک امریکن رائٹر ہیں، وہ لکھتی ہیں، ایملی ڈکنسن، کہتی ہیں سکسیس از کاؤنٹڈ سویٹسٹ فار دوز ہو نیور سکسیڈ ان ہز لائف، کہ انسان جو ہے اس کو سکسیس کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ فیل ہوتا آیا ہو۔ تو یہی میری بات ہے کہ میں نے تو ہمیشہ لائف میں فیلئر کو فیس کیا ہے، تو مجھے فیلئر سے ڈر نہیں رہا، مجھے ایون کہ سکسیس کی زیادہ امید تھی، زیادہ خوشی ہوئی اب جب اتنا اچھا بک کا فیڈ بیک ملا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے ایم اے انگلش کیا، آپ کے پاس اردو اور پنجابی جیسا ایک مضبوط ادب تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انگلش لٹریچر سے وہ بیسٹ ہیں یا انگلش لٹریچر؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک اپنا سکوپ ہے۔ اردو لٹریچر کی ایک اپنی اہمیت ہے، میں اردو لٹریچر کو بھی پڑھتا ہوں، کافی ایسے رائٹر ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، میں اردو شاعری بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پنجابی لٹریچر بھی پڑھتا ہوں، پنجابی شاعر کو بھی سنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تینوں جو لٹریچر ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسانوں کا کتھارسس کروانا، انسانوں کے ایموشن کو ریلیز کروانا، انسانوں کی سروس کرنا۔ تو آئی تھنک تینوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، کوئی سپیریئر یا کوئی انفیریئر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شاعری کسی مقصد کے تحت کی یا ویسے شوق، دلی لگن کی وجہ سے؟ یہ اکثر میں اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں مقصد بھی تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں شوق بھی تھا۔ مقصد یہ تھا کہ سم پیپل آر بورن ود اے سینسٹیونیس، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، باتیں ان کو بہت زیادہ چبھتی ہوتی ہیں۔ تو آئی تھنک میں بھی کافی سینسٹیو تھا شروع سے، تو میں کسی کو مار نہیں سکتا تھا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اگلا بندہ جو ہے اس سے ہرٹ ہوگا۔ تو میں اپنا کیتھارسس، میں اپنے ایموشن کو ریلیز کرنے کے لیے پیپر اور پین کا سہارا لیتا تھا۔ بالکل، یہ حقیقت ہے، ہم نے آپ کی نیچر بہت عرصے پہلے سے دیکھی ہے۔ آپ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام کیا ہے اور فیڈ بیک آپ کو کیا ملا؟ بک میں نے لکھی 9 جولائی کو میری بک پبلش ہوئی، آئی ونس لیوڈ کے نام سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بک پوئٹری بک ہے، مکسچر آف پوئمز ہیں اس میں، اور کافی اچھا فیڈ بیک رہا سارے سٹی میں۔ تقریباً آئی تھنک 500 پلس اس کی کاپی جو ہیں
وہ سیل آؤٹ ہو چکی ہیں. واہ ماشاء اللہ. جی اس کے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. اپنی کوئی پویم ہے؟ پوئم سنا دوں؟ انگلش میں سناؤں یا ناظرین کو اس کی ٹرانسلیشن بھی؟ آپ انگلش میں بھی سنائیں اور اس کا. اچھا ایک پوئم ہے میری, ٹھیک ہے, موبائل یوز کر سکتے؟ جی ضرور ضرور. فائنڈ می کے نام سے, کہ مجھے تلاش کرو. آئی ایم الون اینڈ انہیپی in the company of so many. I have a people I call them friend, but how will they till the end? They push me into the dark forest, where I am unheard and unseen, depressed and weak. Nobody feels me, nobody sees me. I am crying loudly, but there is no one who listens to me. I rubbed my skin on the sharp thorns. My body ragged into pieces with dropping of blood. My heart moaned and cried, who brought you here? I said, sincerity. Sincerity is a crime. If you have, then be ready for the dark forest, and crying for that, please try to find me. Please try to find me. اب اس کی اگر میں ٹرانسلیشن کروں تو جو آپ نے انگلش میں لکھا ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا, جو ماڈرن جنریشن ہے, وہ بہت سے فرینڈ میں ہونے کے باوجود بھی اکیلا ہے, آئسولیٹڈ رہتا ہے, تنہا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور جن پہ وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے, بہت زیادہ جن کی طرف سنسیئر ہوتا ہے, وہی لوگ اس کو ایک ایسے گھنے جنگل میں پھینک دیتے ہیں جہاں تو نہ تو کوئی اس کو سننے والا ہوتا ہے, نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے, نہ اس کی چیخوں کو کوئی سننے والا ہوتا ہے. ایک ہی حل بچتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی باڈی کو, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو کانٹے پڑے ہوئے ہیں, جو شارپ تھونس پڑے ہوئے ہیں, ان پہ رگڑتا ہے اور اس کا بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے باڈی کے اتنے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک ٹکڑا اس سے پوچھتا ہے, اس بندے کے دل سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہاں کون لے کے آیا؟ تو وہ یہی کہتا ہے, میری سنسیئرٹی جو ہے نا, وہی میرا جرم ہے. ٹھیک ہے, اب لاسٹ میں جو لیسن یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہو تو آپ بھی تیار ہو جاؤ اس ڈارک فارسٹ کے لیے. اپنا مستقبل شاعری میں دیکھ رہے ہیں یا کسی اور شعبے میں؟ دیکھیں, میں کرنا تو شاعری چاہتا ہوں. کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے لکھ کے. ویسے میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں, اس وقت کنگوڈیا کالج کا کیمپس ہیڈ ہوں, اور اس کے علاوہ اپنی اکیڈمی بھی چلا رہا ہوں. اچھا. تو لیکن جو ہے نا, میں نے ٹیچنگ بھی اب چھوڑ دی ہے تاکہ مزید اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھ سکوں اور اس شاعری کو زیادہ میچور بنا سکوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی مجھ میں کافی زیادہ فالٹ ہیں, میں نے کافی زیادہ سیکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی قوموں نے ترقی کی, اپنی زبانوں میں کام کر کے ترقی کی, تو آپ نے دوسری زبان میں کام شروع کیا, کوئی لوگوں کو جواب دیں گے؟ دیکھیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں گاڈ گفٹیڈ. اب مجھے جو تھاٹس آتی تھیں, بے شک میں فرسٹ ایئر میں تھا, بے شک سیکنڈ ایئر میں تھا, مجھے تھاٹس ہی انگلش میں آتی تھیں. تو اسی وجہ سے آئی تھنک یہ اللہ پاک نے مجھے یہ خداداد صلاحیت دی کہ میں انگلش میں ہی لکھوں. کسی سے انسپائر ہوئے یا؟ میری انسپریشن میں خود ہوں, میں کسی سے انسپائر نہیں ہوا آج تک. واہ ماشاء اللہ. تو اپنی کوئی اور پویم جس کا ناظرین کو, کوئی نظریاتی سی پویم؟ جی, یہ ایک پوئم ہے, یہ ایوارڈ وننگ پوئم ہے. ٹھیک ہے, میں نے لاہور میں اس پوئم کے اوپر ایوارڈ بھی جیتا تھا. اچھا. تو وہ میں سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور. پوئم کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ان سائڈ می, میرے اندر کا انسان یا میرے اندر جو چیز ہے. ایٹ دا سن سیٹ ود بریزنگ ایئر, سٹنگ آن اے بینچ ود ہز لونلینس, این آٹمن لیف فالز, کنورٹ انٹو پیسز. I try to merge it, but the torn pieces fly with a thunder shot. I run behind them very fastly. I saw many leaves turned into chunks underneath my feet. I started to unite them for an atone. All the maple trees laughed upon me. I would never combine even one leaf. Whenever I brought the pieces close, it scattered. I looked inside me. There is someone who is scattered.
I try to combine it again and again, but it scatters again and again. Actually, something is stuck inside me. This will not leave me till the grave. Clumps of tree crying. One who never integrate his inner self, how could he unite others? I am going back with murdering of many leaves to find one leaf. The laughing and mourning of tree still rang inside me. یہ تھی پوئم. اب اس کی اگر ٹرانسلیشن کروں تو میں ایک بینچ پہ بیٹھا ہوں, ایک پتا گرتا ہے اور پتا نیچے گر کے, آٹمن لیف ہوتا ہے مطلب کہ خزاں کا پتا ہوتا ہے, نیچے گر کے کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. میں کہتا ہوں کیوں نہ اس پتے کو جوڑ دیا جائے, کافی ٹوٹا ٹوٹا لگ رہا ہے. تو میں اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا ہوتا ہے, ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ مجھ سے سارے پارٹس لے کے اڑ جاتا ہے. میں پیچھے بھاگتا ہوں. جب اس پتے کے پیچھے بھاگتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں نے کئی پتے جو ہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں ان پتوں کو پھر جوڑنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تلافی کے لیے, ٹون کے لیے. سارے درخت مجھ پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں پہلے اپنے اندر کو جوڑ لو پھر ان پتوں کو جوڑنا. میں اپنے اندر دیکھتا ہوں کوئی میرے اندر بکھر چکا ہوتا ہے. میں اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن وہ بھی نہیں جڑ پایا, اور وہ ہمیشہ سے میرے اندر ہے اور مجھے قبر تک نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, تو اب میں واپس جا رہا ہوں کئی پتوں کا قتل کر کے ایک پتے کی خاطر. ان درختوں کی آواز اور ان پتوں کی آہیں ابھی تک میرے اندر بج رہی ہیں, گونج رہی ہیں. فاروق اعظم صاحب, آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے شاعری جب شروع کی تو یہ راز رکھا, کسی کو بتایا نہیں. تو آپ کی کسی نے مدد تو نہیں کی ہوگی یا کسی خاص آدمی کو بتایا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا. جب میری پوئٹری پبلش ہو گئی تب میں نے سب کو اناؤنس کیا. مطلب آپ کی کسی نے مدد نہیں کی؟ آپ نے؟ نہیں, میری کسی نے مدد نہیں کی. آپ نے کسی سے مانگی؟ نہ میں نے کسی سے مانگی. اردو میں کسی شاعر سے انسپائر ہے؟ اردو میں عباس تابش اور افکار علوی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. ان کی کوئی نظم یا غزل؟ عباس تابش کی ایک غزل ہے, میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, مجھے وہ غزل بہت اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں کہ میرے اعصاب معطل نہیں ہونے دیں گے, میرے اعصاب معطل نہیں ہونے دیں گے, یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے. تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن, تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن ہم تجھے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے. یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو, یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو, یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو بیل ایک اداسی کی اگی ہے گھر میں, اور یہ جو بیل ایک اداسی کی اگی ہے گھر میں, ہم اسے پھیل کے جنگل نہیں ہونے دیں گے. یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش, یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش, یہ تیرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے. واہ. فاروق اعظم صاحب, یہاں سینٹرل پنجاب میں اور اس علاقے میں بہت سے شاعر ہیں, بہت سا مواد انہوں نے لکھ رکھا ہے, کتاب نہیں چھپواتے, وجہ کیا ہے, کس خوف کیا ہے؟ دیکھیں, ہر انسان جو ہے نا اس نے اپنے دل میں بہت سے ڈر پال رکھے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک وہ ان ڈر سے ڈرتا رہے گا نا تو وہ کبھی بھی آگے نہیں جائے گا. سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا کہ میری شاعری واقعی اچھی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہو, اپنے آپ سے پیار کرتے ہو, تب آپ جا کے بک پبلش کروا سکتے ہو. ہاں, مشکلات کافی آتی ہیں, فائنینشیل ایشوز آتے ہیں, اسپانسر کوئی نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو لیکن جب انسان ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو کائنات کی ہر چیز اس انسان کے ساتھ مل کے اس سے کام کروا دیتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ارادہ اس طرح سے کرے, اس پہ ڈٹرمن رہے, ڈٹا رہے. ہمارے ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں, محبتیں بانٹیں,
اور جو ہم نے ایک منافقت کا ایلیمنٹ ہے اسپیشلی جو پاکستانی سوسائٹی ہے، اس منافقت کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے. جب یہ منافقت ختم ہو جائے گی، ہپوکریسی کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا، تو میری جو جنریشن ہوگی نا وہ بہت آگے جائے گی، ٹھیک ہے. پاکستان بہت آگے جائے گا. صرف اس وجہ سے پیچھے ہیں کیونکہ دوسرے انسان کو کامیاب ہوتے ہوئے یہ دیکھ نہیں سکتے. تو اسی کمپٹیشن میں، اسی منافقت میں ہم نے کئی ٹیلنٹڈ لوگوں کو کھو دیا ہے. تو ہمیں ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے. جو بندہ، آپ کا پروگرام یہ کافی اچھا ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو کریٹیو ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کو رسپیکٹ دینا، ٹھیک ہے. فاروق اعظم صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ آئے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور سینئر ہیں، تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ. کوئی بات نہیں. ناظرین، دنیا بھر میں تقریباً 35 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کی ماں بولی زبان انگریزی ہے، اور انگلش زبان میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اور ہمیں اس زبان میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. فاروق اعظم صاحب نے اس میں کام کرنا شروع کیا ہے اور ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان وحید مراد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.